أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے، اس میں ہم لوگ یہ قرآن کی یہ آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 23، اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ آیت خشوع کے حوالے سے جو ہے نازل کی، اور بڑی پیاری اور اس میں ایک میٹھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں احساس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ۔ اس کے سامنے آپ کے سامنے پہلے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جسے چاہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے راہ سے بلا دے اس کا کوئی حادی نہیں۔ تو اس میں بیسیکلی ایک تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا بہت ہی بہترین اور بہت ہی فائدے کی چیز جو ہے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز میں کہا احسن۔ احسن بیسیکلی حسنہ سے نکلا ہے، حسنہ ہوتا ہے بھلائی، اور احسن جو ہے اس کا سپرلیٹو فارم ہے، مطلب بھلائی کی سب سے اونچا جو درجہ ہے، سب سے بہترین جو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احسن الحدیث۔ حدیث بیسیکلی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہوئی بات کو کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن میں حدیث جہاں پہ یوز ہوا ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر جو ہے نا اس کو حدیث کہا گیا کہ جو بہترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ زندگی کے اندر ہمیشہ فائدے کی چیز ڈھونڈتے ہیں، بہتر سے بہتر چیز لینا چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر جاب دیکھتے ہیں، بہتر سے بہتر اپنا کیا نام ہے اس کا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کتاب میں، یہ سب سے زیادہ بہترین بات ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے کیا نام ہے اس کا فائدہ پہنچانے والی جو ہے یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسن الحدیث۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات، اس میں خبر بھی ہوتی ہے، یہ نئی بات کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کتاب متشابہ جو کہ ملتی جلتی ہے آپس میں ایک دوسرے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم جیسے سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ ایک نئی بات وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہاں پہ اس کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپس میں ملتی جلتی اس کے اندر ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہر قرآن کی جو آیت جب آپ کو ہمیں بتائی ہے نا، اس میں بے شک کہ وہ آپس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نئی چیز ہے جو کہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے قصہ آدم ابلیس ہے، اس میں مطلب ہر ریگولر انٹرول کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ مینشن ہوا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ نا ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ سکھا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ حضرت آدم ابلیس کے اس میں سکھا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اسی قصے سے کہ کیسے شیطان وار کرے گا، کبھی آگے سے پیچھے سے، تو اس سے کیسے بچنا ہے یہ چیزیں، تو یا خطوات شیطان پہ کیسے نہیں چلنا۔
تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو نا اس طرف وہ کیا. تو مطلب وہ قصہ وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نا نئی نئی چیز سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے بھی پھر یہ چیز سن کے احساس ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن پڑھیں تو ہم اس سوچ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے کیا سکھا رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہاں یار یہ تو باتیں ہم لوگ میں نے پڑھی ہوئی مجھے آتی ہے، یہ نہ مجھے پتہ ہے باقی کا قصہ، لیکن ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں. پھر آپ جو زندگی کی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کسی زندگی کے کسی موڑ سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت وہ آیت آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے فیل ہوگی، کسی اور موقع پہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے فیل ہوگی، کیونکہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے تھرو. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کیا بتا رہے ہیں، اب مجھے اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا چیز ہے کہ جو نہیں سکھا رہے ہیں. یہ اس کے اندر ایک چیز. دوسرا پھر آگے کا متشابہ مثانی. اچھا اس کی بات کیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کہ مثانی کہتے ہیں دہرائی جانے والی اور تعریف کے لائق، کہ جس کے اندر جو کہ اس میں باتیں کو وہ کیا جاتا ہے اور تعریف کے لائق ہے یہ. اب ہم دیکھیں آپ اپنے بارے میں جو ہم نے اس کو پڑھیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ کیا ہم لوگ اس کی اس طرح سے تعریف کر رہے ہیں، یا ہم خالی بس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور فٹافٹ پڑھ کے ہم آگے. ٹھیک ہے اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن ہم اس کو اس دل سے پڑھیں کہ ہم اس کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورتی اس میں سے ہم ڈھونڈیں اور ہمیں احساس ہو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو موتی چھپائے ہوئے ہیں وہ دیکھیں، پھر ہم اس کی تعریف کریں کہ ہم واقعی جو ہے نا اپنا اس کو دل سے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کو احساس کر کے فیل کر کے اس چیز کو وہ کریں. تو ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ آپ تعریف کے لائق، آپ کئی دفعہ نماز میں ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اب قاری نماز پڑھیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کرتے کرتے نا آپ کو کبھی کبھی ایک دم دل کو جا کے لگتی ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ قرآن سن رہے ہوں کبھی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو احساس ہوگا یار اللہ تعالیٰ نے یہ تو میرے بارے میں بات کی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جواب دے دیں، یا آپ کسی کیفیت سے گزریں آپ کو ایک دم سے اس کا جو جواب مل جائے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ یہاں پہ میرے بارے میں بات کریں. تو یہ وہ چیز ہے کہ ایک دم سے انسان کو نا پھر تعریف نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے سے، کیا میرے رب کیا ہی بات ہے، کتنی پیارے طریقے سے میرے ساتھ جنا وہ ہوئے ہوئے. یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے اندر جب محسوس کر لیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی ہو، بڑے دل سے دعا کی ہو بڑے اس سے، اور اس کے بعد آپ کو ایک دم سے احساس ہو کہ یار میری یہ دعا تو اللہ نے قبول کر لی. اس وقت آپ کو جو ایک دم وہ جوجری آئے گی نا، آپ کو فیل ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ میری لائف کے اندر انوالو تھے، انہوں نے اتنے 8 ارب لوگ اور سب کی دعائیں سب لوگ اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک آدمی ادنا سا جس کی کوئی وہ نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کی زندگی میں اس کی چیز کو سنا اور اس کا مسئلہ یہاں سے ایسے حل کیا، یہاں سے اس چیز کو ایسے ٹھیک کیا، اس چیز کو آگے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو نا اللہ کی لیے وہ آتی ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ جو انسان کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اللہ کے لیے وہ، اور پلس پھر اللہ کے لیے تعریف نکلتی ہے. بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ پاک جی آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، آپ کا شکر ہے. وہ ہے کہ جو تعریف جو ہے نا آپ کی اس کے اندر نکلتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا تقشعر، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کیا ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو ان کے جو جسم کے جو بال ہوتے ہیں نا، جو رونگٹے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آ کے اندر ان کے وہ جسم کے جو بال ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا منہ جلود کہتے ہیں جلد الذین. اچھا یہ کس کے ساتھ ہوگا جلود الذین، یہ کس کے ساتھ ہوگا، یا شون کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، کہ جب ہم لوگ اللہ ہمارے یہ جسم کے رونگٹے کے بال اس سے اس وقت کھڑے ہوں گے اس دفعہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے، تب ہمارے اوپر جنا یہ کیفیت ہے کہ جو ہے گی، اور یہ کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کے خوف کی. اب یہ کیا یخشون جو ہے نا بیسیکلی، اب یہ دیکھیں اس میں بھی ایک بڑی پیاری چیز ہے اس آیت کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یخشون ربہم، کہ جب وہ ڈریں گے اپنے رب سے. آگے دیکھیں اس کے آگے جو 2 لفظ ہیں اس میں کیا ہے، ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم، کہ ان کی جلودہم کیا کہتے ہیں، ان کی جلدیں، آگے قلوبہم ان کے دل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نرم ہو جاتے ہیں.
اور یہاں پہ کیا ہے رب ہوں، ان کے رب. جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا اس خوف میں اس پیار کو بھی ایڈ کیا ہے، اس محبت کو بھی ایڈ کیا ہے کہ آپ پہلے ان کو اپنا سمجھیں، پھر ان سے آپ ڈریں، ان کی ناراضگی سے، ان کے اپنا حکم کو نہ مان سکنے سے، ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وما قدر اللہ حق قدری، کہ وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اس چیز سے آپ ڈر جائے. تو یہ جب آپ کے اندر کیفیت آتی ہے پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کو سنتے ہوئے، اور سنتے سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے جو محبت کو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ڈالا کہ وہ رب ہمارے، ہم نے ان کو ان سے جو یخشون جو ہے بیسیکلی خشی سے نکلا ہے، اور یہ جو ہے آپ کی جو خشوع ہے یہ خشیہ سے نکلا ہے. اور یہ جو خشوع ہے یہ بیسیکلی وہ چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو نا ریکوائرڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے اندر جو مینشن کی. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو جب کسی سے ڈر لگتا ہے نا آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو فزیکلی تو اس بندے نے ابھی کچھ نہیں کیا، نہ آپ کو کوئی پن چبائی نہ کچھ کیا، لیکن آپ اس چیز کو اتنا ریئل سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جنا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا ریئل سمجھتے ہیں. اگر آپ اللہ کو واقعی یقین کرتے ہوں گے نا اور اتنا ہی ریئل سمجھتے ہوں گے، ہم کہتے ضرور ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتے، لیکن کیا ہماری کیفیات اس طرح سے چینج ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے؟ کیا ہمیں ایک دم سے ڈر لگ جاتا ہے کہ یار میں نے فلانے کا حق تو نہیں مار دیا مثال کے طور پہ، یا پھر میں نے اللہ کے اس میں کوئی چیز کمی تو نہیں کر دی، اور وہاں سے آپ ڈر جائیں ایک دم سے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یار اب میرے سے غلطی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کے اندر اس خشوع کے اندر آپ چلے جائیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے آدم موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نماز قائم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے. اب اس یاد کے اندر کیا ہے، وہ آپ خشوع کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو جناب وہ کرتے ہیں، اپنا یاد کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ایڈرنالین جو آپ کا یہ ہے کیا نام ہے اس کا کیمیکل ہے آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتا ہے. یہ کب ریلیز ہوتا ہے؟ جب آپ کو ایک دم وہ اور آتا ہے. تو یہی چیز جو آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا ریئل سمجھیں گے تو آپ کے اندر ایک دم سے وہ آئے گی، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی فیلنگ آئے گی. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 40 ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کر گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات اور نفس سے اپنے آپ کو باز رکھا. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں پھر کیا ہے، پھر آپ کا نفس کچھ بھی کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کیا کہوں گا، میں نے یہ فلانا گناہ کرنا تھا. آپ اللہ سے ڈر کے آپ اس گناہ کو ترک کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے اس ایپ کی. آپ وہ گناہ جو ہے جو آپ بڑی آپ کی خواہش آ گئی تھی، آپ کو بڑا ہی کیا نام ہے اس کا اس وقت ضرورت تھی، نہ کوئی بھی مال کی اندر کوئی غلط کرنے کی، کوئی رشوت کی، کوئی اور نفسانی خواہش کی، کوئی آپ جوان ہیں، کوئی خاتون آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے غیر معقول کپڑوں کے اندر، آپ نے اپنی نظریں نیچے کرنی ہے، کہ آپ نے کیا کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ ڈر گئے. وہ سورہ رحمان کی جو آیت ہے وہ بھی اسی حوالے سے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آیت نمبر 46، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے پیار ہے، ہمارے لیے ان کی ایک وہ ہے رحمت کا ایک وہ ہے. ورنہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری صحت، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے نا. تو ہم کیسے اس کو اللہ کے خلاف، اللہ کے کیے حکم ماننے کے خلاف کے کام کے لیے ہم استعمال کر لیں؟ وہ ہمیں ویسے نہیں کرنا چاہیے ایک اصولی طور پہ ہم دیکھیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی 2 جنتیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے جو آیت رکھی تھی کہ
وہ شخص نے کیا کیا، اپنی خواہش، اس کا ایک کام کرنے کا دل کر رہا تھا لیکن وہ اس چیز سے رک گیا. ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے چاکلیٹ کھانی ہے، میرا دل کر رہا ہے کھانے کا، مجھے بڑی خواہش، آپ اس کو دے دیتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے میں نے چاکلیٹ کھانی، پھر دے دیتے. اگر آپ وہ پورا دن مانگتا رہے اور آپ دیتے رہے، ایک دن دیں گے، 2 دن دیں گے، کیا ہوگا؟ اس کے لیے فائدہ، ڈائبٹیز اور اپنا دانت خراب ہو جائیں گے. اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے. بے شک اس کا وہ کر رہا ہے، دل کر رہا ہے کرنے کا، آپ اس کو دیتے جا رہے ہیں لیکن ان کے لیے ہے، وہ اس کے لیے ہے اچھا نہیں. اسی طرح سے یہ ہمارے اپنے، ہم اس بچے کی طرح ہی ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم لوگ کئی چیزوں کی ایسی خواہش کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کرنا بڑی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے پھر وہ اس چیز کو وہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کے اندر آ کے، اللہ تعالیٰ کے اس میں آ کے اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ ہے اپنا وہ فیلنگ جو کہ اس کے حوالے سے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی یخشون ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ کس قسم کا ڈر ہے. اس میں خوف بھی ہے، اس میں امید بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں محبت بھی ہے. آپ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے کسی پیارے کا آپریشن کرنے لگا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کے ساتھ کس طریقے سے بات کریں گے؟ آپ کا ایٹیچیوڈ کس قسم کا ہوگا؟ ویسے نہیں کریں گے یار اس کا صحیح طریقے سے کرنا علاج. آپ کا ہوگا یار اس کو کسی طریقے سے بچا لیں، اس کو اچھے سے کر لیں، اس کو. آپ بڑے آپریشن کرتے ہوں گے لیکن یہ کچھ خاص طریقے سے اس کو آپ ڈیل کریں. آپ کا نا ڈفرینٹ قسم کا آپ کے اندر ہمبلنس ہوگی، آج جانا پن ہوگا. یا آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں زندگی کے لیے، اس کے بعد آپ کو کینسر ہے، ڈائگنوز ہوا ہے، تو یہ آپ کی آخری سٹیج ہے. اب آپ اس وقت اللہ کو کیسے پکاریں گے؟ آپ اس وقت اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے اور بالکل آپ کے اندر رقت ہوگی، اور جو آپ کو نہیں ٹینشن ہوگی ریاکاری کی یا کسی اور چیز کی، آپ اللہ کے ساتھ اس وقت مگن ہوں گے. تو یہ جو آپ کا اس وقت اللہ کو پکارنا ہوگا نا، یہ جس رقت کے ساتھ، جس خوف اور امید کے ساتھ آپ اللہ کو پکارے ہوں گے نا، یہ ہے وہ چیز جو بیسیکلی جناب ریکوائرڈ ہے. جو آجزانہ پن جو آپ کے اندر ہوگا، یہ ہے وہ اپنا آپ سمجھے کہ خشوع جو کہ آپ کے اس چیز میں. یا پھر کوئی نیک آدمی ہے، وہ کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور وہ جیسے ہی پکڑا گیا اس کو جو شرمندگی اور جو اس کے اندر ایک دم سے چڑچڑی پن اور وہ آئے گا نا اس کے اندر، اور جس وہ اس میں ہوگا، وہ کیا نام ہے اس کا، خوف اور اس امید کے اس کے اندر وہ ہوگا. یہ ہے وہ آپ سمجھے کہ جنہیں اپنا اس کے چھوٹے چھوٹے گلمس ہیں، مطلب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم لوگ یہ یخشون کی سٹیٹ کے اندر جناب ہم کیا ہوتے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا دل کیا، ہم نے یہ قرآن میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں، اور جس نے اپنے نفس کو وہ کر لیا. اللہ صلی اللہ نے یہاں پہ کیا کہ جو وہ سنتے ہیں اس کے بعد ان کی جو وہ جلدیں ہیں وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے ساتھ کیا نام ہے اس کا اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، اس خشوع کی اسٹیٹ کے اندر. اور پھر تلین، اس فما تلین، اور اس کے بعد پھر وہ نرم ہو جاتے ہیں، اور جلودہم و قلوبہم، اور پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ قرآن میں موسٹلی ذکر کیا نا خشوع کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر کیا ہے، قلوبہم، ان کے دل کا ذکر. یہ نا دل کا معاملہ ہے اصل میں. آپ سامنے سے آپ دیکھنے میں بالکل وہ لگ رہے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ آپ کا دل ہے جو جس طریقے سے آپ اٹیچ ہے. آپ کا دل کرایا کہ یار یہ مجھے خشوع کسی طریقے سے نصیب ہو، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اب آپ کیا کریں، آپ مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی سجدے میں آپ جاتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہ یاد کریں اور آپ روئیں اللہ کے آگے، روئیں اللہ کے عذاب کے حوالے سے سوچیں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کی اس حوالے سے سوچیں، آپ سے جو ناشکریاں ہوئی اس حوالے سے سوچیں، اور بالکل آپ کا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نرمی کے اندر وہ آ جائے. یہ وہ اسٹیٹ ہے بیسیکلی جس کو جو ہے نا اپنا ہم خشوع کہتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ یار میں نے اب سجدے سے نہیں اٹھنا جب تک میرے 4 آنسو جو ہے نا اپنا آپ کے جا نماز کے پر نہیں گرتے. آپ کی کوئی نفل نماز ہے رات کی یا جو بھی، آپ اس میں کہتے ہیں کہ یار میں نے اب، تو یہ کیا ہے، اب آپ اس اسٹیٹ میں آ جائیں گے، آپ کا وہ دل نرم ہو جائے گا. یہ وہ نماز ہے جو کہ خشوع والی نماز ہے. آپ نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پوری طریقے سے
اللہ تعالیٰ کو نا محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس محسوس کیا. یہ ہے وہ خشوع کی اسٹیٹ. اور یہ خشوع میں زندگی کیسے گزرے گی؟ اب آپ کی وہ نماز ختم ہو گئی، لیکن آپ کا جو دل ہے نا وہ اسی طرح ہی اللہ کے ساتھ نرم ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں یار میرے سے کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے، میں نے کہیں کچھ فونا کر دیا. یہ وہ خشوع ہے جو کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے. آپ کی دعا تھی جو آپ اللہ سے پڑھائی گڑگڑا کے مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ آپ کی دعا ختم ہو گئی اور آپ اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر چلے گئے اپنے کاموں میں، لیکن آپ کا دل وہیں دعا کر رہا ہے، وہی اللہ کے ساتھ اسی حقیقت میں اسی آج جانا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانا وہ لگا ہوا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی یہ اپنا جو خشوع کی اسٹیٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو بینیفٹ ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کا ریوارڈ ڈفرینٹ طریقے سے دیتے ہیں. اللہ کے لیے جو دن ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جس طرح سے یہاں پر بھی اپنا ان کا قلوب اپنے ان کے دلوں کا ذکر کیا. دیکھا یہ بیسیکلی کیا ہے کہ دو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں مثال کے طور پہ. ایک بندے نے 2 رکعت نماز پڑھی، دوسرے بندے نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. ہم لوگوں کی نظر میں کیا ہوگا؟ بھائی دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ کی ہاں کاؤنٹنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ترازو ہے. اس ترازو کے اندر اللہ تعالیٰ چیزیں ڈالتے ہیں اور وہ کئی دفعہ کتنی باری ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا پتا اس بندے نے جس نے وہ 2 رکعت نماز نارمل طریقے سے پڑھی اور جس نے خشوع کے ساتھ رو کے اللہ کے ساتھ اپنا وہ دل لگا کے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اپنی نعمتیں سوچتے ہوئے، اللہ کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے اس طریقے سے اللہ کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز پڑھی. اور وہ جب سجدے سے اٹھا تو اس کا وہ گلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی داڑھی ساری کی ساری تر ہو جاتی تھی آنسوؤں کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی وہ خشوع ہے کہ جو اس چیز میں. تو وہ جو بندہ ہوگا نا کہ جس نے وہ 2 رکعت نماز خشوع والی پڑھی، کوئی پتہ نہیں اس کو وہ 2 رکعت کا نماز ثواب نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرے 2 سے 4 سے 10 سے 1000 سے 7000 سے. یہ اللہ کے کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا کیسے وہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو دل ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو نا ہم لوگوں کو اس چیز سے احساس ہوتی ہے یہ خشوع سے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میں یہ خشوع تب آئے گا جو آپ اپنے رب کے حوالے سے نا فیل کریں گے اس چیز کو آپ کی کہ اللہ پاک جی اگر آپ نے مجھے نہ سنبھالا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر آپ نے میرا کام نہ بنایا میرا کیا بنے گا؟ میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر آپ میرے سے خوش نہ ہوئے میری زندگی کا کیا فائدہ؟ پتہ نہیں ما قدر اللہ حق قدری، پتہ نہیں میں آپ کی وہ قدر کو اس طریقے سے کر سکا ہوں نہیں کر سکا. تو یہ ہے وہ دل کا رشتہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جب دل ہے پورے طریقے سے جناب وہ نرم ہو چکا ہے اور آپ اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو رکھ رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی کو آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کو آپ فیل کریں. تو یہ ہے اپنا یکشون جس کا اللہ تعالیٰ نے جو نا یہاں پہ ذکر کیا. وہ قرآن کی آیت ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ آپ لوگوں کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہو جائے، وہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد کے اندر وہ خشوع والا ہو جائے. کیا وہ وقت ابھی نہیں آ گیا؟ قرآن کے اندر ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی بڑے پیار سے کسی بچے کو یوں کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس میں وہ اس آیت کے اندر وہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ فیل ہو رہی ہے. ہمیں اس میں کہنا چاہیے بلا یا ربا کے وہ ٹائم میں آپ کے ساتھ لگتا ہوں، میں اب آپ کے لیے اپنی زندگی کو کرتا ہوں، بہت کر لی اپنی دنیا کے اندر دوسری چیز. اب میں نے آپ کے اپنی زندگی کا ہر کام کروں گا لیکن آپ میرا مین گول ہے، چلنا میں نے آپ کی طرف. یہ آپ کا جو نا اپنا اس چیز کے اندر. تو اس میں کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خشوع کیسے پائیں گے؟ قرآن کے تھرو. آپ اللہ کے وہ قرآن کو سنیں، قرآن کے ترجمے کو سنیں اور اس سنتے رہیں جب تک کہ جناب آپ کے آنکھوں سے جناب وہ آنسو اس طریقے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، آپ کا دل آہستہ آہستہ نرم ہو جائے گا. ہمارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں. دیکھیں قرآن آپ جب اس سوچ سے پڑھیں گے نا اور اس محبت کے ساتھ پڑھیں گے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، پھر آپ کا دل نرم ہوگا. ورنہ کیا ہے ہم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کے اوپر بھی کتابیں نازل ہوئی
تورات انجیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فقست قلوبہم، ان کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. یہ کیوں سخت ہو گئے؟ انہوں نے کو چھوڑ دیا اپنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو ہوتی وہ اپنی چیزوں کے اندر پڑ گئے، اور اپنے وہ بس وہ لاز اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھنا شروع ہو گئے. اس میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا فیکٹر نکال دیا، وہ جو دل کا رشتہ ہے نا وہ نکال دیا. تو یہ جو دل کا رشتہ ہے وہ لاز، وہ ہر چیز لازم ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہے نہیں، وہ تو فرائض ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہوگا تو وہ بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ پھول کھلے گا. ورنہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی وہ آہستہ آہستہ دل کی سستی جو ہے نا وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ صحابی بتاتے ہیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا کہ علم یعنی الذین، کہ جب کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ جناب ایمان والوں کے دل جو ہے نرم ہو جائے، تو اس وقت صرف 4 مہینے گزرے تھے وہی کا سلسلہ شروع ہوئے ہوئے، اور جو صحابی تھے وہ اس وقت وہ سن کے وہ رو پڑتے تھے یہ آیتیں. تو اب ہم لوگ اگر اپنے حوالے سے سوچیں، ہم لوگوں کو کتنے سال ہو گئے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال، اور ہمارے دن اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے نرم نہیں ہو رہے، پھر ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، کیا چیز ہے کہ جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے سب سے پہلے اپنے اس خشوع کی اللہ سے دعا مانگیں، اس کی نیڈ فیل کریں اپنے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے دل کو اگر آپ کو وہ نہیں آتی، آپ پہلے کیفیت اپنے پر طاری کریں. ویسے تو یہ اندر سے باہر نکلتی ہے دل سے، لیکن آپ باہر سے بھی اگر مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کوشش کریں آپ کے آنسو آئیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی اسی اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے گا. قرآن سنیں، اپنے قرآن کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں اس کے اندر، اور اس دل کے ساتھ اس کو سنیں. بس یہ نہیں کہ بس لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے اپنے دل کو نرم کرنے کی اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اس کو اپنا امپلیمنٹ کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے بیسیکلی، جب آپ کا وہ خشوع آپ کے اندر آ جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ایٹیچیوڈ بھی ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار میں کسی کے زندگی کے اندر کچھ غلط نہ کر دوں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے انڈر لوگ کیے میں ان کے حقوق نہ خراب کر دوں، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سے رکھے ان کے میرے پر جو حقوق ہے میں ان کے نہ وہ خراب کر دوں. تو آپ کا کیا ہوگا، آپ کا دل نہ ڈرے گا، آپ کا دل اللہ سے بھی ڈر ہے، اور آپ کا پھر اس وقت انتا کہ کسی بھی چیز کے خلاف جانے سے آپ کے دل کو وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا عباد الرحمان کے جو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بتائی وہ کیا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ لوگ جب زمین پہ چلتے بھی ہیں تو نرم دبے پاؤں سے چلتے ہیں. اب کیا ہے، ان کے دل نرم ہے نا، تو ان کے ایٹیچیوڈ میں بھی وہ نرمی آ جاتی ہے. اور ایسے نہیں ہے ایسے تکبر کے ساتھ پاؤں مارتے ہوئے ہاں مچھوں کو بل دیتے ہوئے، وہ پھر وہ چیز نہیں ہوتی. آپ نے پھر اس کے بعد نرمی کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو وہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ڈر کس کا ہے، آپ کو اللہ کا ڈر ہے. ہر چیز کے اندر کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا کہیں میں سے کسی کا وہ نہ ہو جائے. زمین پہ چل رہے ہیں، میں کسی چیز کو کچل نہ دوں، آرام سے چلو، میں کسی کے ساتھ کچھ جو ہے نا اپنا غلط نہ کر بیٹھو، کوئی چیز میرے کسی کا حق نہ مار بیٹھو. یہ چیز پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر بیسیکلی یخشون ہے، یہ سنن ترمذی کی آیت نمبر 2653 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء نے کہا کہ جب ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے، جماعت کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کے اندر کیا ہوگا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، ان کے اندر سے خشوع ان کے اندر موجود نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے اس کو نہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ ہم مسجد تو جا رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس خشوع کے بغیر جو ہے اپنی نمازوں کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں نے نہ اپنی زندگی کے اندر رکھنی ہے، اور اس کے اندر اس چیز کو فیل کرنا ہے. قاری جب وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں اس سے نم ہو جائے، بٹ ہم اس کو اپنے دل کے اوپر لیں. یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی بھی اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، کبھی ادھر کی سوچیں کبھی. تو یہ ہے بیسیکلی وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یخشون ربہم ثم تلین، اور پھر ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کی جلدیں جلودہم وقلوبہم وہ پھر نرم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر. اللہ تعالیٰ کا
وہ سوچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یار میرا رب میرا خیال رکھیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے ساتھ بہتر کریں گے، یہ بھی اس کے اندر اب کیا ہے، اب آپ کا جو دل ہے نا وہ نرم ہو گیا۔ ہم یہ دیکھیں یہ جو خشوع والی چیز ہے نا، ہم ہمیشہ لائف میں نا وہ سیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ صحابی بتاتے ہیں، حدیث ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے اندر سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے بوائلنگ واٹر، نماز پڑھتے، مطلب وہ رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور ان کے اندر سے ایسے اپنا ابلتے ہوئے پانی کی طرح وہ رو رہے ہیں ان کی، اور آواز ان کی اس طرح سے ہوئی ہے اور داڑھی ان کی طرح ہے، اور وہ نماز کے اندر۔ تو یہ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا وہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کا رشتہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا جو خشوع والا رشتہ ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور آپ کے سامنے یہ آیت ایک دفعہ پھر سے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے نزل اتاری احسن بہترین حدیث بات کتاباً، جو کہ کتاب متشابہ جو کہ ملتی جلتی ہیں آپس میں، اور مسانی اور دہرائی ہوئی ہیں اور تعریف کے لائق ہیں، تقشعر، اور ان لوگوں کے اس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، الذین یخشون، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین، اور پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم، ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، اس کے بعد کیا ہے، الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے، اللہ کو یاد کر کے ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور اس کیفیت کو نصیب فرمائے، اور ہمارے دل کے اندر اس کیفیت کو جاری رکھیں ہماری باقی زندگی کے اندر بھی، اور ہم سے ہمارے جو بھی اعمال ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے ذکر کے اندر، اپنی یاد کے اندر اس طرح سے مگن رکھیں کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد